السلام علیکم دوستو، آج کی صبح کی جو تازہ خبر ہے، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے مطابق ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی کا جو ان کے درمیان معاہدہ ہے وہ طے پا چکا ہے۔ تمام دنیا کو مبارک ہو، اسلامی ممالک کو مبارک ہو کہ ایران یہ جنگ اپنی برتری کے ساتھ، اپنی واضح شرائط کے ساتھ جیت چکا ہے۔ اور سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اس وقت یہ وہ حالت ہو چکی ہے کہ قطر کے امیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے باہمی تعاون کے ساتھ اور ان کی مشاورت کے ساتھ ایران کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا، اور ایران نے اس جنگ بندی کا جو مطالبہ ہے اس کو قبول کیا، لیکن اپنی شرائط کے ساتھ، دباؤ کے اندر آ کے نہیں، عالمی طاقتوں کے دباؤ کے اندر آ کر نہیں، بلکہ اپنی جارحانہ صلاحیتوں کے بل بوتے کے اوپر، اپنی ایٹمی صلاحیتوں کے بل بوتے کے اوپر، اپنی شرائط کے اوپر اس نے جنگ بندی کا جو ہے نا وہ معاہدہ قبول کیا، اور اگلے 12 گھنٹوں کے اندر یہ جنگ بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ 12 دنوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اس 12 دنوں کی جنگ نے 12 سالوں کا جو مقدمہ تھا وہ لڑ لیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور ثابت ہوگی کہ اس وقت جو ایران ہے وہ تنہا اکیلا کھڑا تھا، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر مسلم ممالک کے سپورٹ کے، اور ساری دنیا ایک طرف تھی، اکیلا تنہا ایران ایک طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹا رہا۔ اس نے کسی موقع کے اوپر بھی اپنی کمیاں نہیں دکھائی، جھکنے کی کوشش نہیں کی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ مسلم ممالک نے منہ موڑا، ان کی گود کے اندر جا کے بیٹھے، ان کو امن کے ایوارڈ دینے کی کوشش کی، ان کے سامنے ان کے اپنے جو ملک کے ہوائی اڈے تھے ان کو پیش کیے، لیکن اس کے باوجود کل رات جب ایران کی طرف سے قطر کے اندر جو موجود امریکہ کے اڈے تھے وہاں پہ حملے کیے گئے اور بھرپور جواب دیا گیا، اور اسرائیل کے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا ستیہ ناش کرنے والے ایران کو جب ان کو سمجھ آ گئی، امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی، کہ اب اس ملک کو ہم فتح نہیں کر سکتے، بلکہ جتنا آگے چلتے جائیں گے اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا، ہم دنیا کے سامنے بھی اور زیادہ ننگے ہوتے چلے جائیں گے، تو اب جو ہے نا وہ ڈونلڈ صاحب آئے اور انہوں نے آ کے اس کا مطالبہ کر دیا اور معاہدہ ہو گیا۔ بہرحال جو ہوا بہت اچھا ہوا، لیکن ہم مسلم ممالک یاد رکھیں کہ ہمیں اپنا ضمیر ملامت کرتا رہے گا۔ ہم نے اپنے ایک مسلم برادر ممالک کا ساتھ دینے کے بجائے ہم انگریزوں کا ساتھ دیتے رہے، ہم ان لوگ یہود و نصارہ کا ساتھ دیتے رہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، یہ تمہارے یہود و نصارہ دوست نہیں، ہم ان کا ساتھ، ہم نے مسلمان ممالک کے بجائے ان کا ساتھ دیا۔ ہمیں ضرور شرمندگی رہے گی، لیکن اسلام عقیدت ہے ایران کو کہ جس نے ثابت کیا کہ وہ ایک جوہری طاقت ہے، وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ اپنے بل بوتے کے اوپر پوری دنیا سے اکیلا بھی لڑ سکتا ہے، اور اس کی جو ایٹمی طاقت ہے اس کا مقابلہ دنیا کی جدید ٹیکنالوجیز اسرائیل کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو اگر آج ایران جھک جاتا تو یقین کریں کہ پوری امت مسلمہ کا سر جھک جاتا۔ آج ایران کی اس فتح نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک بار پھر اتحاد نصیب کرے، اور ان جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کی جو غلامی اللہ تعالی ان سے ہم سب کو آزاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔